اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ پچھلے چند دنوں میں ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، انہی حالات کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بطور ایک مسلمان کے اور بطور ایک پاکستانی ہونے کے، ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ انڈیا نے چھیڑخانی شروع کی تو کافی عرصے سے کرتا آ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ کی انتہائی کرم نوازی سے ہماری فوج نے بھی جوابی کارروائی جب کی تو اللہ نے ایسی فتح دی اور ایسی برتری ہمیں عطا کی کہ پوری دنیا ماننے پہ مجبور ہے۔ وہ چاہے نہ مانے، ان کی عوام بھی مان رہی اور پوری دنیا مان گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ کی نصرت جس کے ساتھ ہو کامیابی اسے ملتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ مدد اور کامیابی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس وقت قوم خوش ہے اور خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن اس خوشی میں اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے ہمیں۔ ہم صرف یہ نہ کہیں کہ ہماری فوج نے کمال کر دیا، ٹھیک، کیا کہیں؟ اللہ کے فضل سے ہماری فوج نے کمال کیا ہے۔ ہمارے پائلٹ جب اڑے ہیں، دیکھیں اللہ کا فضل ہے نا، اللہ کا کرم ہے کہ ان کے پائلٹ یہاں آئے ہیں ہمارے ملک میں، کر بھی کچھ نہیں سکے اور گر بھی گئے ہیں، جہاز بھی اپنے مروا گئے، خود بھی پکڑے ہوئے ہیں کئی، اور ہمارے پائلٹ وہاں گئے بھی ہیں، کر بھی بہت کچھ آئے ہیں اور واپس بھی زندہ صحیح سلامت آ گئے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور صرف اس مارکے سے، یہ جو کل ہوا ہے، اس مارکے سے جس کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا ہے، اور ہمارے فوج کے جو چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے حافظ ہونے کا حق ادا کیا ہے اور قرآن سے یہ نام نکالا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں صفیں بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، ایسے لگتا ہے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، یہ انہیں بڑی سے بڑی طاقتیں پھر ہٹا نہیں سکتی، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں، جن کے دل میں جذبہ ایمانی ہو۔ اور الحمدللہ ہمیں اس موقع پر اخلاقی برتری بھی حاصل ہے اور عسکری برتری بھی حاصل ہے۔ اخلاقی طور پر ہم نے پہلے چھیڑخانی نہیں کی، اور الحمدللہ ہماری فوج نے، ہمارے جو پائلٹ وہاں گئے ہیں، کسی سول بندے پر انہوں نے کوئی بمباری نہیں کی۔ وہاں پر انہوں نے مارا ہے تو ان جگہ کو ٹارگٹ کیا ہے جہاں سے انہوں نے میزائل چھوڑے سے اور ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا تھا۔ ہمارے تو نہایت مسجد میں جو سوئے ہوئے ہیں بندے، ان کو مارا ہے انہوں نے۔ بھاولپور میں کتنے بندے شہید ہوئے ہیں، وہ کوئی فوجی تو نہیں تھے، وہ ان سے لڑنے والے تو نہیں تھے نا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں فضیلت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مزید امید ہے ہمیں کہ اللہ رب العالمین مزید بھی ہمیں مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کریں گے۔ تو اس کے لیے پہلی چیز جو کرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہوا ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو اس بندے کو پھر کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنا شروع کر دیں فلا غالب لکم، پھر پوری کائنات مل کر تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ اب دیکھیں نا وہ طیارے، وہ رافیل طیارہ کہ جس کو بنانے والا فرانس کہتا تھا کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو گرا نہیں سکتی، اللہ رب العالمین نے یہ دکھایا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میری مدد ہو نا، پھر وہ طیارے تمہارے کباڑ خانے میں بکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا یہ پاکستان کے لیے بنائے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے بنائے، ہمارے کباڑیوں کے لیے بنائے تھے۔ اللہ کے فضل سے وہ گر گئے، اور صرف انڈیا کا غرور نہیں ٹوٹا، صرف انڈیا کا غرور نہیں ٹوٹا، رافیل گرا کر فرانس کا غرور بھی اللہ نے توڑا ہے، اور S-400 جو روس کا طیارہ تھا اسے گرا کر روس کا غرور بھی ٹوٹا ہے اس میں۔ اور جو ڈرون بھیجے گئے ہیں، سارے ڈرون گرائے گئے ہیں، ہماری ڈیفنس نے سارے ڈرون گرائے ہیں۔ رات کو بھی بھاولپور میں کئی ڈرون گرائے گئے ہیں، وہ ڈرون اسرائیلی ساختہ تھے، اسرائیل کے ڈرون گرا کر اسرائیل کا غرور بھی ٹوٹا ہے، اور انڈیا کے اندر اس کے گھر میں گھس کر
کئی اس کے فوجی اڈوں کو تباہ کر کے اس کا غرور بھی اللہ نے خاک میں ملایا ہے۔ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو مرضی کرتا پھروں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں ایسے علاقے کا نتنیاہو ہوں۔ جس طرح وہ وہاں پہ ظلم کر رہا ہے اور ظلم ڈھا رہا ہے کہ میں جہاں مرضی کرتا رہوں، جو مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پوری قوم خوش ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ مزید بھی اس طرح کی ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں۔ تو اس موقع پر پہلا کام یہی کرنے کا ہے کہ اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان درست کریں کہ یہ ساری فضیلت، ساری کامیابی اللہ رب العالمین کے فضل سے ہوئی ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کس طرح جہاز جا رہے ہیں، کس طرح نیچے سے گولے برس رہے ہیں، وہ برستی ہوئی آگ میں ایسے لگتا ہے کہ ابھی لگ گیا گولا اس کو، ابھی گرا جہاز، ابھی گرا، لیکن وہ پھر اونچا ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنے ہدف پہ آتا ہے۔ پھر ایسے نہیں کہ واپس آ جائے، اس نے اپنا ہدف پورا نشانہ کر کے، جو اس نے کام کرنا تھا پورا کر کے پھر واپس آیا ہے۔ کس نے بچایا ہے؟ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم نے۔ میں نے وہ ویڈیو بار بار دیکھی ہے، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں نا تو یہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے نا کہ اس کو یہاں پہ موت نہیں آنی، پوری کائنات کی طاقتیں مل جائیں تو موت نہیں آ سکتی، موت کے منہ سے نکل کے آئے ہیں۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ ہماری فوجی گئے ہیں جذبہ ایمانی کے ساتھ گئے ہیں، ایمان کا جذبہ جن کے ساتھ ہو نا، اللہ نے یہی قرآن میں فرمایا نا، لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، کمزوری نہیں دکھانی، پیچھے نہیں ہٹنا۔ جب انہوں نے حملے کیے اس وقت ایسا لگتا تھا کہ شاید ہم خاموش ہو گئے، ہم کوئی جواب نہیں دے رہے، لیکن حکمت عملی کے ساتھ جب کمزوری نہیں دکھائی، پیچھے نہیں ہٹے، اور ایمانی جذبے کے ساتھ جب ہمارے فوجی گئے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئی؟ اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون، غلبہ تمہارا ہی ہوگا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہوا۔ اور آپ نے ویڈیوز دیکھی کہ ان کے فوجی جا رہے ہیں، جب ان کو بارڈر پہ جانے کا آرڈر ملتا ہے وہ رو رہے ہیں، اور ہمارے فوجی جوان، ایک ویڈیو میں نے دیکھی، مجھے صحابہ کرام کا دور یاد ہے کہ ایک فوجی پائلٹ وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور اپنی ماں سے کہہ رہا ہے امی مجھ سے وعدہ کرو، اگر میں شہید ہو جاؤں اور میں واپس آؤں، میرے جنازے پہ جب آنا تو نے رونا نہیں ہے۔ یہی صحابہ کرام کا جذبہ ایمان تھا، وہ بھی اپنی ماؤں سے کہا کرتے تھے کہ جب میں واپس آؤں شہید ہو کر تو تم نے رونا نہیں ہے۔ وہی جذبہ ایمان آج کلمہ پڑھنے والوں میں، وہی جذبہ شہادت سے شرشار جب جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی پھر شامل حال ہوتی ہے۔ اور آگے ہمیں امید ہے اپنی فوج سے کہ اس طرح کے ایک چکر اسرائیل کا بھی لگ جائے نا، جس طرح کا چکر انڈیا کا لگا ہے، اسی طرح کا ایک چکر لگ جائے تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس وقت جو ہے کل سے جنگ بندی تو ہو گئی ہے، لیکن جنگ جاری ہے، ابھی جنگ بندی ہو گئی، لیکن یہ جو شاطر مکار دشمن ہے نا ہندو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اس کے پیچھے جو اس کو بھڑکانے والا ہے اسرائیل، اسی کے بھڑکانے سے ہوا ہے۔ وہ اسرائیل چاہتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اس واقعے سے پہلے جو حالات تھے، سارے عوام کا رخ اسرائیل کی طرف تھا، فلسطین کی حمایت میں جلسے کیے جا رہے تھے، جلوس ہو رہے تھے، ریلیاں نکل رہی تھیں، سارے نوجوان اور سارے میڈیا کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ اسی نے ہی شرارت کی، اس کو کہا کہ ان کا رخ ادھر موڑو، اصل شرارت پیچھے اسی کی ہے۔ تو اب بھی کوئی اعتبار نہیں ہے ان کا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اب آگے ہمیں کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم ان حالات میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز جو میں نے بیان کی کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی مدد سے ہوا ہے، مزید بھی ہمیں اگر فتح مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے تو اللہ کی مدد کے ساتھ مل سکتی ہے۔ کہیں یہ نہ کہیں یہ ٹھیک ہے اللہ نے برتری دی، اللہ نے ہمارا سر بلند کیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کے پاس طاقت بھی ان کے مقابلے میں 8-10% ہماری طاقت کم ہے، لیکن طاقت کم ہونے کے باوجود، فوج کم ہونے کے باوجود اللہ نے برتری دی ہے۔ کہیں اس برتری کو دیکھ کر ہم غرور میں نہ آ جائیں، کہیں تکبر میں نہ آ جائیں، کہیں اللہ کی بغاوتیں کرنا شروع نہ کر دیں۔ جس طرح کافر جیتتے ہیں تو پھر شرابیں پیتے ہیں، پھر زنا کرتے ہیں، فحاشی اور یانی میں پڑ جاتے ہیں، ہم کہیں یہ کام کرنے نہ شروع کر دیں۔ اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں نہیں کرنی۔ یہ نافرمانی کی باتیں ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کئی نوجوان اور کئی بزرگ بھی کہہ رہے ہیں اگر ہم جیت گئے تو فلاں انڈیا کی جو کنجری ہے وہ مجھے ملے گی۔ ایسے لوگ، کیا یہ جذبہ ایمانی ہے ہمارا؟ اور ان لوگوں کی یہ کام کرنے والے ان کو فتح ملتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو جو گئے ہیں ان کا ایمان ہے۔ ایسے کام، یہ تو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والے کام ہیں۔ وہ زانیہ، فاسقہ، فاجرہ عورتیں، کیا وہ لیں گے ہم؟ اور ان کی اولادیں پھر جہاد کریں گی؟ بڑا مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا نا، ناچنے والوں کی اولادیں کبھی آزادی کی جنگیں نہیں لڑ سکتی۔ وہ ناچنے والی ہیں، ان کی اولادیں جو ہوگی وہ پھر آزادی کی جنگ لڑیں گی۔
اور ناچنے والوں کی تمنا کرنے والے بھی آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ آزادی کی جنگ وہ لڑتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جو جذبہ ایمانی سے سرشار ہوتے ہیں۔ تو اپنا ایمان مضبوط کریں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اپنا تعلق نماز کے ساتھ جوڑیں، اذکار کے ساتھ جوڑیں، 5 وقت کے نمازی بنیں۔ اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اور ہمارے فوج نے بھی عین سنت کے مطابق فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حملہ کیا ہے۔ فالمغیرات صبح، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان گھوڑوں کی قسم، اور اس وقت گھوڑے تو نہیں ہیں نا، اس وقت وہ جہاز ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی قسم جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دشمن پر حملہ کرتے تھے اور رات کی تاریکی میں نہیں کرتے تھے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ بھی یہی معمول تھا، یہی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی جنگیں لڑی ہیں، جتنے غزوات آپ نے کی ہیں، سارے دفاعی تھے، سارے دفاعی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے سے کافر اسلحہ رکھ دیتا اور صلح پر آمادہ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر لیتے۔ اور اسی طرح ہم نے بھی دفاعی وار کی، ہم نے پہل نہیں کی، دفاع میں ہی ہمارے فوجی گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سرخرو کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی سنت کے مطابق چلتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے اور اذکار کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جنگ کے اصول بیان کیے ہیں نا، سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے جنگ کے اصول بیان کیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی دشمن سے ملو تو کیا کرو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، پھر گھبرانا نہیں، پھر موت کو دیکھ کر واپس نہیں آ جانا۔ اور ہماری فوج نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہی کیا ہے، یہ نہیں کہ نیچے سے گولے برس رہے ہیں کہیں ہم مارے نہ جائیں، اپنا کام پورا کیا ہے اور ثابت قدم رہے ہیں اور جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم دشمن سے ملو تو ثابت قدم ہو جاؤ۔ جنگ کی تمنا نہیں کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنگ تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے پھر بزدل بن کے پیچھے نہیں ہٹنا، پھر جو ہے گھٹنے نہیں ٹیکنے، دشمن گھٹنے ٹیکے، تم نے گھٹنے نہیں ٹیکنے۔ اور یہ ہماری حکومت بھی، فوج جاتی ہے آگے، فوج جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر جب کچھ کرنے لگتی ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ جو ہے ٹیبل پہ جا کے صلح کر لیتے ہیں۔ جنگ کے میدانوں میں ایمانی جذبے کے ساتھ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم ہار جاتے ہیں ٹیبل پہ جا کے۔ جب وہ مذاکرات کرنے پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہارا جو ہے وہ قرضہ بند کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ پھر جو ہے ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، جذبہ ایمانی دل میں پیدا کریں۔ ایسے صلح کرنی ہی تھی تو کچھ نہ کچھ لیتے تو صحیح۔ وہ سنتاس معاہدہ ویسے معطل کی ہوا پڑا ہے، ہمارے جو ہے ڈیموں پہ انہوں نے، ہمارے دریا کے پانی پہ وہ ڈیم بنا کے اپنی بجلی بنا رہے ہیں، ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا ہوا انہوں نے، اور کشمیر اس پہ ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انتہائی اہم ترین موقع تھا، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین موقع فراہم کریں گے، کشمیر بھی آئے گا اور ہم ہمارا حق بھی لیں گے، اور انشاءاللہ فلسطین بھی آزاد ہوگا اللہ کے فضل سے۔ یہی جذبہ ایمانی رہا اور پورے مسلمان متحد ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے امید ہے ہمیں، اور امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے امید ہے۔ نا امیدی کفر ہے۔ ہمارے آرمی چیف نے بھی تقریر میں یہی بیان دیا، پہلا لفظ انہوں نے یہی کہا، نا امید نہیں ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مجھ سے نا امید ہوتے ہیں نا وہ کافر ہیں، کافر ہی اللہ تعالیٰ سے نا امید ہوتے ہیں۔ ہمیں امید ہے الحمدللہ، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور ہمیں فتح دیں گے۔ اور یہی کہنا چاہیے ہمیں، جو کرنا ہے وہ کہنا انشاءاللہ، یہ نہیں کہنا کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم فلاں، یہ نہیں کہنا۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مزید فتوحات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے، اور جو ہو گیا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، یہ نہیں کہنا ہمارے فوجی نے یوں کر دیا فلاں ہو گئے، نہیں۔ ہماری افواج کو بھی یہ جذبہ ایمانی عطا کی ہے تو اللہ نے عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے تو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید بھی انشاءاللہ ہمیں بہتری عطا کریں گے۔ تو ہم عوام کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلا یہی کام کہ اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے الفاظ کا چناؤ درست کریں، اللہ کا شکر اور اللہ کا فضل یہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ اس پر شکر ادا کریں اللہ کا کہ بہت اللہ نے ہمارا نام بلند کیا۔ صرف ہم خوش نہیں ہیں، یہ نہیں کہ صرف ہم پاکستانی عوام خوش ہیں، پوری دنیا کے مسلمان خوش ہیں، پورا عرب خوش ہے سارے۔ میں نے کل ایک ٹویٹ دیکھی، ایک عربی میں ایک جو ہے تبصرہ لکھا، اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوا، میں نے فیس بک پر بھی شائع کیا تھا۔ وہ اس نے کہا بڑی مدت گزر چکی تھی، آنکھوں نے کبھی وہ منظر نہیں دیکھا تھا
کہ آگ برس رہی ہو، گولے برس رہے ہوں، بمباری ہو رہی ہو، اور کسی کافر پر جب بھی آنکھوں نے دیکھا تو مسلمانوں کو جلتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں کو پستے ہوئے دیکھا، کبھی عراق میں، کبھی شام میں، کبھی فلسطین میں، کبھی کشمیر میں، کبھی برما میں، جب بھی آگ برستی تھی، لوہا برستا تھا تو مسلمانوں پر برستا تھا۔ آج اللہ نے ہمیں وہ دن دکھایا ہے کہ بارود برس رہا ہے تو گائے کی پوجا کرنے والوں پر۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل نے اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ کیا ہے اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ صرف ہم خوش نہیں ہیں، پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑی ہے اور اللہ کے فضل سے دوڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ کے کرم سے ہوا ہے، اللہ نے نصرت دی ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ورنہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، ہمارا ایک لمحہ بھی نہیں۔ اور دوسری چیز کیا میں نے بتائی؟ نماز کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، جو احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے فرما بردار بنیں۔ جس طرح حالات چل رہے ہیں، زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، دونوں طاقتیں نیوکلیئر طاقتیں ہیں دونوں کے پاس، پاکستان کے پاس بھی ایٹم ہے، ان کے پاس بھی ایٹم ہے۔ اللہ نہ کرے، ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، ایک منٹ میں دونوں، ایک سیکنڈ میں دونوں ملک ختم ہو سکتے ہیں۔ اب یہ مت سمجھیں کہ اب جو ہے جنگ فلاں جگہ پر ہے، اب تو بہت دور ہیں فوجیں، ہم تک آتے آتے تو بڑی دیر لگے گی۔ اب تو وہ دور ہے کہ سیکنڈوں اور منٹوں میں اوپر سے جہاز اگر کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ویسے بھی کوئی پتہ نہیں، اور ان حالات میں تو اور بھی زیادہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور شہادت، اور اس سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ جنگ ہوگی پتہ نہیں مارے نہ جائیں۔ بھئی جذبہ ایمان دل میں ہو، اللہ کے فرما بردار ہوں، ہم نمازیں پڑھنے والے ہوں اور اپنی فوج کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں۔ اگر مر بھی گئے تو کیا ہوں گے؟ شہید ہوں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو شاید مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے موت سے۔ موت جہاں لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، جس کیفیت میں لکھی ہے، وہ آ کر رہنی ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کریں۔ اور اس کی موت کی تیاری کے لیے کیا ہے کہ ہر وقت ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں رہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ اور اگلی اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک جہاد تو بارڈر پہ ہو رہا ہے، فضاؤں میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جہاد میڈیا پہ ہو رہا ہے۔ میڈیا بھی اس وقت بہت بڑا ہتھیار ہے، بلکہ ان ہتھیاروں سے بھی بڑا ہتھیار ہے، اور یہ دشمن استعمال کر رہا ہے، یہ ہتھیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس ہتھیار کو بھی درست استعمال کریں۔ حالت جنگ میں خبریں پہنچانے سے، خبریں پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے۔ سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھیں، جب غزوہ بدر ہو رہا تھا تو منافقوں نے، کافروں نے، غزوہ احد کے موقع پر کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ افواہ پھیل گئی تو اللہ رب العالمین نے جب اس غزوے پر تبصرہ کیا قرآن میں، تو کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کو آگے پھیلانا نہیں، ویسے بھی نہیں پھیلانا۔ ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرنی ہے۔ حالت جنگ میں اور زیادہ احتیاط کرنا ہے کہ کوئی بھی خبر آئی ہے اس کو آگے ایسے شیئر کر دینا، اور خصوصاً وہ خبر جو ہمارے ملک کی ساخت کو کمزور کرنے والی ہو، جو ہماری عوام میں مایوسی پیدا کرنے والی ہو، ہماری افواج کے خلاف ہو، ہماری طاقت کے خلاف ہو، اس خبر کو ویسے شیئر کرنا جو ہے جنگ کی خلاف ورزی ہے، جنگی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حتیٰ کہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول تھا کہ آپ اپنے اگلا جو آپ کا ہدف ہے، آپ نے جو اپنا اگلا قدم اٹھانا ہے، جس طرف سفر کرنا ہے یا کہیں جا کے اٹیک کرنا ہے، تو وہ ساری پلاننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ رکھا کرتے تھے، بتایا نہیں کرتے تھے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریہ کرتے ہوئے کسی اور طرف ہو رہے تھے، لیکن جب بات کرتے معلوم ایسے ہوتا کہ آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، یعنی اپنا ہدف اور اپنا راستہ چھپا لیتے۔ تو یہ ثابت ہے اگر ہماری فوج ہم سے کوئی چیزیں چھپا رہی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بالفرض کوئی نقصان ہو جاتا ہے فوج کا، اللہ نہ کرے ہماری فوج کا کوئی نقصان ہو، اگر ہو جاتا ہے نقصان اور ہماری فوج اس نقصان کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اور ہم کہیں نہیں جی ہم نے تو دیکھا ہے فلاں نقصان ہو گیا ہے، تو یہ غداری شمار ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ میڈیا پہ تصویریں بنا کے دیکھو جی ہمارا یہ نقصان ہوا پڑا ہے، کیوں تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم اپنا نقصان دکھاؤ؟ اور پھر یہ بھی کہنا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم سچ بول رہے ہیں۔ جنگ کے دوران جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو دو بندوں کے درمیان صلح کراتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ 3 موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے نا، جو 2 بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے۔ اسی طرح خامد اور بیوی کے درمیان خامد اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اجازت ہے۔ اور تیسرا جنگ کے میدان میں
الحرب خدع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ جو ہے یہ دھوکے کا نام ہے۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنی چال کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے یا جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے تو جنگ کے دوران اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کسی نے نہیں اجازت دی کہ ہم اپنے ملک کا نقصان یا اپنی فوج کا نقصان جو ہے وہ میڈیا پہ شیئر کریں۔ اگر ہم کرتے ہیں یہ، یا کوئی اور کرنے والا ہے، ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں آگے، تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میڈیا کا جو ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو اپنے خلاف ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ خبریں جو ہمارے ملک کے عوام کے جذبات کو بڑھانے والی ہیں، جہاد کا جذبہ پیدا کرنے والی ہیں، خوشی جو ہے وہ دینے والی ہیں، وہ خبریں آگے شیئر کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم اپنے اس میڈیا کے ہتھیار کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اہم ترین بات ہے، آپ سب کے ہاتھوں میں ہے یہ موبائل، اس موبائل کا درست استعمال کریں۔ اور اسی طرح اس میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری والی جو باتیں ہیں، قرآن اور حدیث، جس طرح ہمارے لیکچر ہو رہے ہیں، ان کو آپ سنیں، آپ ان کو شیئر کریں، اس میڈیا کا اچھا استعمال کریں دین کی سربلندی کے لیے، دین کو آگے پھیلانے کے لیے، اور اسی طرح اپنے ملک کے مفاد کے لیے، اپنی فوج کے فائدے کے لیے۔ اور الحمدللہ اللہ نے فضیلت دی بھی ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، تو اس کو ہم بیان کریں اور آگے پھیلائیں۔ یہ بھی اس میڈیا کا اپنے فوج کے حق میں ایک جہاد ہے۔ ہم اس کو یہ جہاد، میڈیا پہ یہی جہاد ہو رہا ہے نا۔ وہ دشمن کیا کر رہا ہے؟ وہ جو ہے، آپ نے شاید وہ خبر سنی یا نہیں، کئی ہماری افواج کے جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ انہوں نے ہیک کر لیے ہیں، کیونکہ ٹویٹر کا جو مین آفس ہے وہ انڈیا میں ہے۔ کئی افواج کے اکاؤنٹ ہیک کیے، لیکن وہ لوگ جو افواج کے خلاف پوسٹیں کر رہے تھے ان کے اکاؤنٹ ہیک نہیں کیے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عوام فوج کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی فوج کو، ٹھیک ہے غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، ہماری فوج سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی ہے اگر، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مزید ایمانی جرأت عطا فرمائے، اللہ ہماری فوج کو مزید ایمان عطا فرمائے، مزید فتح یابی عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا، کوئی ایسی باتیں ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا ہم نے، اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنی فوج کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور اللہ کے قریب ہونا ہے اور ذکر کرنا ہے۔ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب دشمن سے ملو تو ثابت قدم رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ جنگ کے میدان میں فوج بھی تیار کرنی ہے، استقامت بھی اختیار کرنی ہے، اسلحہ بھی تیار کرنا ہے، جتنی طاقت اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دشمن کے خلاف جتنی قوت تیار کر سکتے ہو کرو، لیکن اپنی قوت اور طاقت پر ناز نہیں کرنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ جب تمہارے فوجی جوان جائیں دشمن پر حملہ کرنے کے لیے، تم گھروں میں ہو، تم مسجدوں میں آؤ، ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں، کامیابی نماز میں ہے۔ اسلحہ تیار کرنا ہے، لیکن اس پہ ناز نہیں کرنا کہ اسلحہ کی وجہ سے کامیابی مل گیا۔ اسلحہ تو ان کا جدید تھا، رافیل طیارہ تو ان کے پاس تھا جس پر دنیا کو ناز تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، لیکن ہماری ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے جب ہمارے جوان گئے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم جیسے جو ہے ناکارہ لوگ ہیں، کئی ہماری مائیں، کئی سفید داڑھی والے بزرگ اس وقت دعائیں کر رہے تھے، مصلوں پہ بیٹھے تھے، مسجدوں میں تھے، کئیوں نے تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے دعائیں کی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان دعاؤں کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ تو ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، کل کو ایک بہن کا سوال بھی تھا، وہ بارڈر کے قریب ہیں، کشمیر سے ہمارے پاس آن لائن پڑھتی ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم عورتیں کیا کریں اس جنگ کی حالت میں۔ جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ہیں، ان کے لیے زیادہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مصلے بچھائیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ جو جہاد کے میدانوں میں ہم تاریخ اپنی پڑھ کے دیکھیں، جہاں جہاں ہمارے مجاہدین کو فتح یابی ملی ہے، وہ صرف انوالو نہیں تھے، ان کے ساتھ پیچھے مسلوں پہ بیٹھنے والی ان کی مائیں بہنیں، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، وہ جو ہے دعائیں کرتی تھیں اللہ سے۔ تو آج بھی ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ صرف میڈیا پہ بیٹھ کے خبریں نہ سنتی رہیں، فلمیں اور ڈرامے نہ دیکھتی رہیں، بلکہ کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اپنا تعلق مضبوط کریں،
اور اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں سرخروئی عطا فرمائے۔ اور ہم سب بھی جو باتیں بیان کی ہیں، ایک پہلی بات یہ بیان کی کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، جو بھی فتح ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اپنی قوت، کوشش اور طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کا ایک پتا بھی کائنات کا نہیں گر سکتا مگر اللہ کی مرضی سے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو ہم نے اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہے، اور اس میڈیا کا بھی ہم نے درست استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔